جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شرک دا غیر اللہ کا سجدہ شرک ہے آپ کے نزدیک؟ جی بالکل. شیخ دکتور نسیم آپ بات کریں گے بھائی کے ساتھ. جی میں سن رہا ہوں بولیں. کنٹینیو کریں آصف بھائی. جی اگر کوئی بھی ایک جن بات کرے تو بہتر ہے. ہاں شیخ دکتور نسیم بات کر رہے ہیں. جی ہاں چلیں. تو اللہ کے علاوہ کسی کا بھی سجدہ شرک ہے؟ یہ سوال ہے میرا. ہاں سوال ختم ہوا آپ کا؟ جی بس ہاں. کیا اللہ کے علاوہ کسی کا بھی سجدہ شرک ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا یہ شرک ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ شرک ہے. جی یہ شرک کب سے ہے؟ یہ قانون کب سے ہے؟ یہ ازل سے ہے کب سے ہے؟ یہ قانون ظاہر ہے جو ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہم اس کو وہاں سے فالو کرتے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر کے آئے. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی چیزوں کے مکلف نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا شریعت تھی، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم مکلف ہیں ان احکامات کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی شکل میں لے کر کے آئے. رکیے پھر آپ پچھلے انبیاؤں کی دلیلیں کیوں دیتے ہو؟ اسی وقت دیتے ہیں، صرف اس وقت دیتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رکیے جب آپ کو نبی علیہ السلام کی شریعت ہی کو لے کر چلنا ہے، پچھلے انبیاؤں کی کوئی بات نہیں لینا ہے، آپ نے ابھی بتایا تھا. تو نہیں ایسا میں نے نہیں کیا بتایا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ میرے سامنے میرے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. چلو بولو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. بولو آپ. صبر بھائی صبر. ویسی بات نہیں ہے. جو مسکوٹیشن جو ہوا نا شیخ کو، جو وہ بات وہ کہہ رہے ہیں، میں یہ بول رہا ہوں میں نے کہا جیسے قرآن آیا نا. سنو یہاں پہ اگر بات کرنی ہے آپ کو، سنیے یہاں بات کرنی ہے نا تو ادب اور احترام کے دائرے میں ہی آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ بات کریں. میں نے کہا بدتمیزی کیا؟ بات سنو. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے ہمارے پاس آئے، ہم اس شریعت کے پابند ہیں. تو جب میں نے یہ بات کہی کہ جو شریعت لے کر کے آئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نبی کا واقعہ بیان کریں گے، چاہے وہ قرآن میں بیان کیا جائے گا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بیان کیا جائے گا، ہم اس کے پابند ہیں. ٹھیک ہے. تو پچھلے انبیاؤں کی شریعت میں جو بھی تھا وہ آپ کے لیے اوتھینٹک ہے یا نہیں؟ اسی وقت اوتھینٹک ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر کریں گے اور اس کی تائید کریں گے. جی تو یعنی کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی سجدہ شرک ہے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اب میں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھا تھا، ایسے 6 دفعہ آیا ہے یہ قرآن میں، کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے سجدے کے لیے حکم خود دیا، جی خود اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ لفظ یوز ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کا سجدہ اللہ نے کروایا. اس کے بارے میں آپ کیا بولو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ خود شرک کروایا؟ اس کے بارے میں یہ بولوں گا کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. ہمیں ان چیزوں سے رک جانا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا ہے. ہم قبروں پر سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے منع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مکمل طور سے اطاعت کرنا یہی عبادت ہے. جب اگر آج بھی، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے، ارے بیچ میں رکیے مت بولیے بھائی. اگر آج بھی، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس وحی آئے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دے، ہمارے پاس یہ آرڈر آ جائے کہ فلاں انسان کو سجدہ کرو، تو ہم فوراً اسے سجدہ کریں گے. جبکہ میں ایک فرضی مسئلہ یہ بیان کر رہا ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے. تو اگر اللہ رب العالمین ہمیں کسی کو بھی سجدہ کرنے کے لیے کہے گا
تو اس کو سجدہ کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ تو انہوں نے سجدہ کیوں کیا؟ اپنے من سے تھوڑی سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے انہوں نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر بولے گا کسی کو سجدہ کرنے کے لیے تو ہم بھی کسی کو سجدہ کریں گے۔ جی، آپ عبادت کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ عبادت کا مطلب یہی ہے کہ مکمل اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا، بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے، ہم ایسا کیوں کریں، بغیر یہ پوچھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، فوراً سرنڈر کر دینا، یہی اصل عبادت ہے۔ تو جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدے میں گر جاؤ، اب ان کا سجدے میں گر جانا یہی عبادت ہے۔ اگر ہمیں بھی جہاں جہاں حکم ہوگا کہ فلاں مخلوق کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو ہم گر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بولو جی اب بتائیے۔ جی ہاں بتائیے۔ چلیے، اب آپ سے آگے سے میوٹ مت کرنا، سب سے غلط بات یہ لگتی ہے مجھے کہ آپ بیچ میں نہیں بولیے، کیا ہے نا، نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں نا، دیکھو آپ رول سمجھ لو، جو ان کو مکمل کرنے دو پھر آپ بولو نا، آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، ہاں تو اس میں آپ برا مت مانیے، کیونکہ آپ بیچ میں بول رہے تھے نا، ڈسٹرب ہو رہا تھا فلو، اس لیے میں نے میوٹ کیا تھا۔ ابھی آپ بول سکتے ہیں، جی بتائیے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی کئی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ سجدہ لفظ جب بھی آتا ہے تو سجدے کو عبادت کہا جاتا ہے، جیسے کہ دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سجدہ خود لفظ عبادت بتایا جاتا ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے، صحیح ہے؟ ہاں، سجدہ عبادت ہی ہے، جی سجدہ عبادت ہی ہے۔ سجدہ عبادت ہے، یعنی جب غیر اللہ کا آدم علیہ السلام کا سجدہ جب ہوا تو وہ عبادت ہوئی، ٹھیک ہے؟ بات پوری کر لو، صحیح بیچ ہے؟ بیچ میں، ہاں بات پوری کر لو، بیچ میں رکو نہیں۔ ہاں، تو وہی میں اتنا ہی بول کے رک رہا ہوں، میں تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا انہوں نے وہ عبادت کی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ہاں، یعنی غیر اللہ کا سجدہ اگر اللہ کے حکم سے ہو، جی ہلو، ہاں، تو یعنی وہ غیر اللہ نہیں رہے گا۔ غیر اللہ کا حکم ماننا اس وقت کہیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ ہو، کسی اور کی جانب سے ہو۔ یہ حکم تو خود اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو اللہ کے اس حکم کو ماننا یہی تو عبادت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آگے آؤ۔ سورہ یوسف میں پارہ نمبر 13 میں آیت نمبر 100، ہاں، یوسف علیہ السلام کا ان کی والدہ سمیت 11 بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کا، تو کیا انہوں نے بھی شرک کیا سجدہ کر کے؟ یہ ہم سے پہلے کی شریعت ہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ شرع من قبلنا لیس بحجت لنا۔ نہیں 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 نہیں، کیا یوسف علیہ السلام کی شریعت آپ کے لیے حجت ہے؟ آپ اس کو حجت مانتے ہیں اپنے لیے؟ پورا قرآن میں حجت ہے، پورا قرآن امت کے لیے حجت ہے۔ اب دیکھیے، اس طرح سے ایسا دنیا کے اندر کسی عالم نے نہیں کہا ہے کہ قرآن میں تو ابلیس کی شرارتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، تو کیا ابلیس کی شرارتیں آپ کے لیے حجت ہیں؟ قرآن میں منافقین کا نفاق، ارے سنو، قرآن میں منافقین کا نفاق بھی ذکر کیا گیا ہے، کیا ان کا نفاق آپ کے لیے حجت ہے؟ اب سنو، رک جاؤ، مجھے ٹائم دو۔ میں جب بولا کہ پورا قرآن میرے لیے، پوری امت کے لیے حجت ہے، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ ابلیس کی ابلیسیت بھی حجت ہے اور یہ غلط کام بھی حجت ہے، نہیں۔ ایک طریقہ جو کیا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے لیے کیا چیزیں قبول رہی، اللہ والوں نے کیا کیا پریشانیاں اٹھائی، اللہ والوں کو کیا کیا انعامات ملے، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی، اور غیروں کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری چیزوں پر عقیدہ اور ایمان قرآن مکمل حجت ہے، یہ بولا میں۔ آپ سمجھ نہیں پائے؟ سنو دیکھو بھائی، سنو، آپ نے کیا کبھی یہ مسئلہ کبھی کہیں سنا ہے کہ ایک اصول فقہ کے اندر مسئلہ ہے کہ شرع من قبلنا حل ہوا حجت لنا ام لا؟ یہ کیا اس مسئلے کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ اصول فقہ کا بڑا مشہور چیپٹر ہے، مکمل ایک چیپٹر ہے، شرع من قبلنا۔ کیا کبھی آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے؟ آپ سمجھائیے، آڈینس کو بھی سمجھ نہیں آ جائے گا۔ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے نا، سمجھائیے، آپ بتائیے کہ کیا اس کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے؟ نہیں۔ اب سنیے، اب اس سے آپ برا مت مانیے گا، اس سے آپ اپنی حیثیت طے کیجئے۔ مطلب انسان کا اپنی حیثیت کو جاننا یہ کوئی مطلب خراب بات نہیں ہے، ہر انسان کو اپنی حیثیت سمجھنا چاہیے۔ اصل عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی حیثیت کو جانتا ہے نا؟ شریعت کے جو علوم ہیں ان کا جو پرائمری کا طالب علم ہوتا ہے،
اصول فقہ کا جو پرائمری کا طالب علم ہوتا ہے اس سے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ کیا شرع من قبلنا کے باب کو آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ سے بتائے گا کہ ہاں. اب اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا ہوا ہے تو اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ میں اصول فقہ کی کوئی کتاب لوں اور جو ادلہ مختلف فیہا ہیں وہ میں بیٹھ کر کے الف سے لے کر کے A to Z میں آپ کو پہلے اسے پڑھاؤں, اس کے بعد پھر میں آپ سے بحث کر پاؤں گا. جب آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, میں آپ سے کیا بات کروں؟ بتائیے, جب بیسک آپ کے پاس نہیں ہے. جی شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. مطلب آپ سے سوال کرنا فضول ہے پھر جو پوری ریلیکس کرو, step by step بڑھیں. فضول سنیے, کسی طرح کا سوال کرنا فضول اس لیے ہے جیسے آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کسی طبیب کے پاس جائیں, بڑے ڈاکٹر کے پاس, کسی پیچیدہ مرض کے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر کے آپ ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں اس سے بحث کریں, جبکہ آپ کو اس کے بیسکس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے. آپ بتائیے وہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ اپنا سر نوچ لے گا. جی شیخ میں یہ چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ایزی طریقے سے, تاکہ جو پبلک بھی ہے اصل میں دیکھیے عزیز بھائی, اس آدمی کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے جس کا مقصد سمجھنا ہو. جس آدمی کا مقصد عناد, سرکشی, تمرد ہو, اس آدمی کو آپ نہیں سمجھا سکتے. اگر میں اس کو اپنے عام ناظرین کو عام زبان میں سمجھانا چاہوں, ہاں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے اس شریعت سے پہلے بہت ساری شریعتیں آئیں جن میں کہ یوسف علیہ السلام کی شریعت بھی ہے, جن میں اسماعیل علیہ السلام کی شریعت, جتنے انبیاء ہیں سب الگ الگ شریعتیں لے کر کے آئے تھے. کچھ بیسک باتوں میں تو تمام لوگوں کی شریعتیں سملر ہیں, بیسک چیزوں میں وہ ان کی شریعتوں میں بھی تھی, ہماری شریعتوں میں بھی ہیں, لیکن کئی ساری جگہوں پر آپ کو ان تمام شرائع کے اندر چھوٹے چھوٹے اختلافات نظر آئیں گے. سب سے آخر میں اسلامی شریعت آئی جس کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, اور یہ جو آخری شریعت ہے یہ گزشتہ تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے, یعنی وہ تمام شریعتیں کینسل ہو گئیں. اب اصل اعتبار اس آخری شریعت کا ہوگا. اب اس شریعت کے اندر ایسے کئی سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر بھی, احادیث کے اندر بھی, جن کا تعلق پرانی شریعتوں سے ہے. تو کیا وہ جو پرانی شریعتوں کی چیزیں ہماری شریعت کے اندر بیان کی گئی ہیں, کیا وہ تمام چیزیں اس شریعت کے اندر حجت ہیں؟ کیا ان تمام چیزوں کے پر اس شریعت کے اندر بھی بعینی اسی طرح عمل کیا جائے گا جیسے پرانی شریعتوں میں عمل کیا جاتا تھا, یا نہیں کیا جائے گا؟ اسی مسئلے کو کہا جاتا ہے شرع من قبلنا, یعنی ہم سے پہلے کی شریعتیں. اس میں علماء کی جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پرانی شریعت کا کوئی حکم ہماری شریعت کے اندر بیان کیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور اقرار اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری شریعت کے اندر وہ حجت ہے. اور اگر کوئی ایسا حکم بیان کیا جاتا ہے جو ہماری شریعت سے وہ چیز ٹکرا رہی ہے, ہماری شریعت اس کو اپوز کر رہی ہے, تو ہماری شریعت کے اندر وہ پچھلی شریعت حجت نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر سجدے کا مسئلہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر سجدہ کرنے سے منع فرمایا, مخلوق کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا. اب اگر پرانی شریعت میں جیسے آدم علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا, جیسے یوسف علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا, یہ پرانی شریعتیں ہیں. اب اگر ہماری شریعت میں اس کا اقرار کیا گیا ہوتا تو ہماری شریعت کے اندر یہ چیز حجت ہوتی, لیکن اگر ہماری شریعت میں اس کو اپوز کیا گیا ہے تو وہ پرانی چیز ہماری شریعت کے اندر حجت نہیں ہوتی. اس کو کہا جاتا ہے شرع من قبلنا لیس بحجت لنا. تو جو پرانی شریعتیں ہیں ہمارے لیے اسی وقت حجت ہیں جب ہماری شریعت میں اس کا اقرار کیا گیا ہو. اگر ہماری شریعت میں اس کو اپوز کیا گیا ہے تو وہ پرانی شریعت ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو وہی سمجھ سکتا ہے جو شریعت کے علوم کا جانکار ہے, جو اس کو جانتا ہے. صرف کٹ حجتی کرنے والا اس کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا. جی شیخ بارک اللہ فیک. ارے بھائی آصف بھائی, آپ جو سوال پوچھ رہے ہو نا یہ اتنا بیسک لیول سوال ہے کہ جیسے آپ سوچو, اب بتاؤ مجھے کیا بھائی بہن شادی کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے؟ بھائی بہن ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں؟ ہاں آصف بھائی نہیں کر سکتے ہیں نا؟ ہلو آصف بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سنو, سب سے پہلے میں نے بولا تھا کہ
جو آپ نے بات بولے اسی کا جواب دے دیں, وہ آپ جو سوال کر رہے ہیں زید بھائی, آپ اسی کا جواب دے دیں. بھائی بہن تو ایک دوسرے سے شادی ارے نہیں کر یار سکتے نا. تم لوگ جھنڈ بنا کے پھر اللہ رحم بولتے کرے آپ پر. بدتمیزی کا آپ جو تعمیل بولے کر نا, دیتے. صبر کرو. یا یار اتنا غصے میں مت آؤ, آپ سمجھنے آئے ہو نا, آپ ایک اچھی جگہ پہ آئے ہو, سن کے جاؤ. ایٹ لیسٹ بعد میں سوچنا چل جائے گا, لیکن ایٹ لیسٹ سن تو لو اچھے سے. اور ایسے نہیں کرتے بھائی. اگر آپ نے بولی ہو تو آپ نے جو بنیاد پر اتنا بڑا آبجیکشن اٹھایا ہے, وہ بنیاد کیسی ہے, کتنی بے بنیاد ہے آپ کی. وہ سوچو آپ کہ آدم علیہ السلام کے جو اولاد تھے وہ تو بھائی بہن ہی تھے نا, برابر. کیا ان میں سے کچھ قانون کیا تھا کہ ایک بار میں پیدا ہوئے تو ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے, لیکن الگ الگ پیدا ہوئے ایک دوسرے سے شادی کر سکتے تھے. اب کوئی بولے نہیں پوری جو بھی شریعت ہے سب ہم سب کے لیے ہے, تو کتنی ساری چیزیں. سبت کا معاملہ, تو کوئی بولے گا بھائی آج بہن سے شادی میں کر سکتا ہوں کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کرتے تھے نا. جب سجدہ لانا ہے آدم علیہ السلام کا, وہ سجدے کی بات ذکر کرنی ہے آپ کو. حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ چیز سجدہ حرام کیا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنیں گے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, ڈائریکٹلی منع کیا. کلیئر کٹ حدیث, مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا, مت کرو سجدہ, مت کرو اللہ کے علاوہ اوروں سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا تفعلوا کہا, واضح طور پہ منع کیا, تو پھر کیسے آپ بول سکتے ہو کہ جائز ہے؟ بولے نہیں پہلے والوں کی شریعت بھی جائز ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بھی احترام نہیں ہے آپ کے دل میں, اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی اور کی بات کو نہیں رکھو گے؟ پچھلی شریعت ہے اس زمانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ جب حرام کیا, فلا تفعلوا فانی لو کنت آمرا, اگر میں حکم دیتا, آمرا احدن, اگر میں کسی کو حکم دیتا ان یسجد لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرے, لامرت المرأة ان تسجد لزوجها, میں ایک عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعلوا, مت کرو. اور یہ حدیث کی شروع میں ہی دیا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے آ کر ڈائریکٹلی کر دیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر دیا تھا. یہ آپ جو بات بول رہے ہو نا, یہ کوئی نیا مسئلہ بھی نہیں ہے. سجدہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے واضح الفاظ, سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خوش ہوئے, ناراض ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما ھذا یا معاذ کیا کر رہے ہو؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن. اور آج دیکھو ایک امتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے, وہ آ کے کیا بات بول رہا ہے؟ پہلے والوں کی شریعت کا حوالہ دے رہا ہے. اچھا پہلے والوں کی شریعت ہے تو بولو یہود کے لیے کتنی چیزیں حرام تھی. سبت, سنیچر کے دن ان کے لیے شکار کرنا یا پھر یہ اس طرح کے کام کرنا منع تھا. تو کیا آپ سبت کو بھی مانو گے؟ ہاں آپ سبت کو بھی مانو گے؟ ذرا میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے, کول مائنڈ سے آپ سے جواب. ارے بھائی غائب ہو گئے ہو تو, ہاں کول مائنڈ سے میں جواب ماننا چاہتا ہوں. ہاں ہے, چلو جی. صحیح اسلام بھائی, آپ صحیح اسلام کو چاہتے ہو نا, تو پھر یہ کیا بات لے کے آئے ہو؟ کون سے اینگل سے صحیح بات ہے بھائی؟ اور بدتمیزی سے بات نہیں کری, ادب سے بات کری. آپ سے بھی میں بھائی بول کے بات کر رہا ہوں, سر آپ بھی ایسے بات نہیں کریں گے. ہاں ادب سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھو کہ آپ کیوں پچھلے والوں کی شریعت کو صحیح سمجھتے ہو, اس پہ عمل کرنا. ہاں جی بتائیے, آپ کیوں سمجھتے ہیں, صحیح سمجھتے ہیں, پچھلوں کی شریعت کو کیوں صحیح سمجھتے ہیں؟ بتائیے. عمل کرنا, یہ جو چیز منع کی گئی اس شریعت میں, ایک ہوتا ہے منع نہیں کی گئی ہوتی, تو اس میں پھر بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جو چیز منع نہیں کی گئی ہے, کرنے بھی نہیں کہا گیا ہے. کچھ چیزیں جو ہے کرنے کہا گیا ہے, تو چلو وہ تو تصدیق آ گئی. لیکن آپ تو کہہ رہے ہو کہ جو منع کی گئی تو بھی آپ پچھلوں کی شریعت کا حوالہ دے کر اس پہ عمل کریں گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہاں بتائیے. چلو اللہ ہم بھائی کو ہدایت دے. چلے گئے شاید. ہاں جی چلے گئے جی. جی دوسرے, جی بالکل. آپ کو بھی کچھ ایڈ کرنا تھا شیخ؟ نہیں شیخ, الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا. اور بس یہی ہے کہ بھئی وہ 1 to 1 بات کر رہے تھے کہ بھئی ایک ایک پہ رکو, ایک ایک پہ, ایسا تھوڑی. آپ جتنا بولنا ہے بول لیں, اور یہی بھی ادب بھی ہے, بات کا طریقہ بھی ہے. جتنا بولنا ہے 5 منٹ بولنا ہے 5 منٹ بول لیں, پھر شیخ بولیں یا جو بھی بولنے والے ہیں. دوسرا کیس لیتے ہیں؟ دیکھیے زید بھائی, میں وہی بات پھر کہوں گا کہ ایسے آدمی کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں کوئی بات جس کا مقصد یہ ہو کہ اگر میرے اندر کوئی غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے, میرا مقصد سمجھنا ہے. لیکن اگر جس کا پہلے سے یہ ماننا ہو, یہ دعویٰ ہو کہ میں سب کچھ جان کے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے, میں یہاں پر صرف آپ کو پریشان کرنے اور لاجواب کرنے آیا ہوں, ایسے آدمی کو کبھی بھی آپ قیامت تک نہیں سمجھا سکتے. لیکن شیخ کبھی کبھار کچھ لوگ بعد میں سنیے, آپ نے ایک سوال جیسے اٹھایا, وہ سوال میرے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں, بھائی بہن کی آپس میں شادی ہوتی تھی. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ پچھلی تمام شریعتیں حجت ہیں, تو کیا اس کو مانتے ہو؟ کیا اس کا جواب ان کے پاس کوئی ہے؟ نہیں ہے. دراصل ایک یہ علمی مسئلہ ہے. اب اس علمی مسئلے میں کسی پڑھے لکھے جانکار آدمی سے, عالم سے بات کرو تو پھر مزہ آتا ہے. اب ایک مطلب جاہل کہتے ہوئے تو تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے. آدمی آتا ہے اور وہ آپ کو صرف پریشان کرتا ہے, اریٹیٹ کرتا ہے.
इसका क्या जवाब देंगे आप बताइए। अच्छा ये भाई बोल रहे हैं मुझे बाहर क्यों किया, भाई आपको हमने बाहर नहीं किया, अल्लाह गवाह है, आप आइए ना, इस्तेकबाल है आपका। हाँ क्यों ऐसा सोच रहे हो, आप खुद यहाँ से गायब हुए, या तो पता नहीं नेटवर्क इशू आप कर रहा होगा, आइए मोस्ट वेलकम, मैं बाकी को छोड़ के आपको पहले लूंगा, आप आओ वापस। ये कोई बात हुई जी। अच्छा यहाँ तक तो आप पहुंच जाओ बैक स्टेज, वहां से पब्लिक में से तो उठा के यहाँ पे ला नहीं सकता मैं, पब्लिक में से उठा के, कमेंट्स में से उठा के यहाँ तक तो नहीं ला सकता, सिर्फ आपका कमेंट ला सकता, लेकिन आपको बैक स्टेज तो आना पड़ेगा ना भाई। ऐसे कमेंट में से किडनैप करके किसी को हम लोग स्टेज पे लेके आ जाएं, ऐसी चीज तो अभी नहीं हुई है। चलिए